ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 251۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً آخری حصہ ہے اس داستان کا، جس میں انسانوں کو مقاوم رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے پر کتنی مشکلات پیش آئیں گی جو آپ کو اپنے ہدف تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے گی، لیکن آپ نے توکل علی اللہ کرتے ہوئے جم کے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں لگے رہنا ہے، اور بالنتیجہ بإذن اللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور اللہ کی معیت کی وجہ سے بہت ساری ترقی بھی ملے گی، اور ایسی ترقی ملے گی کہ دنیا نے نہ دیکھی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس طرح متوکل علی اللہ اپنے کام میں لگے رہیں اور وہ چاہیں جو آپ نے ہدف بنایا ہے اور جو خدا کا پسندیدہ بھی ہے، اور اللہ کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ گروپ جو کہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا، گھروں سے نکلے تھے، بھاگے تھے، بعد میں ذلت و خواری کی زندگی کے بعد جب ان کو خیال آیا ہمت کرنے کی طرف یہ آئے، تو نبی سے تقاضا کیا کہ ہمیں ایک حکمران بنا دیں۔ نبی نے جناب طالوت کا اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے کمانڈر ہیں، اور ساتھ ہی معجزات بیان کر دیے، جس سے اس بات کی تثبیت ہوگی کہ واقعاً یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جناب طالوت نے اپنا لشکر تیار کیا اور چل پڑے مقابلہ کرنے کے لیے ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے ان کے گھروں پہ اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ راستے میں ایک نہر سے گزرے تو
جناب طالوت نے اعلان کیا کہ یہ نہر آپ کے لیے ایک امتحان کا حصہ ہے، پینا بھی نہیں ہے پانی اور اس نہر کو پار بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال جیسے تیسے انہوں نے وہ پار کیا، کچھوں نے با ایمان ہو کر پار کی وہ نہر، کچھوں نے ویسے ہی پانی پی کر اور اپنا ایمان نہر میں ہی کیا کر کے نہر میں کیا کر دیا، ہاں جی، ضائع کر دیا اور پانی پی لیا جو منع تھا۔ تو اس کے بعد پہنچے پرلی سائڈ پہ، وہاں جا کر بھی یہ بحثیں ہوئیں کہ ہم آیا چل سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں، بہرحال جیسے ہوا۔ تو بالآخر انہوں نے اس چیز کو طے کیا کہ ہم یہ مقابلہ کریں گے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے صبر کو وافر مقدار میں عنایت فرما، ہمارے قدم کو مستحکم فرما، ہمارے کام میں ہماری مدد فرما، اور کافرین کے حوالے سے ہم میں جتنی ہو سکتی ہے یا جتنی ممکن ہے وہ کامیابی ہمیں دے دے۔ یہاں جو آیت آج ہم نے پڑھنی ہے فَهَزَمُوهُمْ، یہ فا جانتے ہیں کہ فا کا رابطہ پیچھے جملے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، فائے نتیجہ، جب یہ ہوا تو یہ ہوا، یعنی یہ فائے عاطفہ یا فائے ترتیبیہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے۔ فائے نتیجہ فائے ترتیبیہ بھی وہی فائے نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فائے نتیجہ ہے، یعنی جب انہوں نے عمل کو اس انداز میں کیا تو ان کا نتیجہ یہ ہوا۔ یہ نہیں کہ صرف وہ آئے اور لڑے اور بس، نہیں، انہوں نے خدا کریم سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہی ہمیں صبر بھی عنایت فرما اور ہمارے قدموں کو مستحکم بھی رکھ، اور قوم کافرین پر ہمیں کامیابی بھی عنایت فرما، ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ، بس جب یہ صورتحال ہوئی تو فَهَزَمُوهُمْ، اگر آپ کو یا کسی کو ابھی بھی شک ہو کہ نہیں انہوں نے اپنے زور پہ یہ کام کیا، اپنی طاقت سے کیا، یا اپنے اس سے جو شجاعت ان میں تھی یا اپنے بہادرانہ انداز سے کیا، تو خدا کریم نے اس میں فوراً کہہ دیا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ عام طور پر ہونے والا کام نہیں ہے، یہ کام عام طور پر ہونے والا نہیں ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گروپ، کمزور گروپ یہ کیا کرے، ایک بڑے گروپ پر فائق آ جائے، ان پر فوقیت حاصل کر لے، غلبہ حاصل کر لے۔ یہ ممکن نہیں ہے عام طور پر۔ وہ جو جملہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ جملہ خود جو ہے یہ بھی بات ساتھ اس میں شامل ہے کہ جو یہ گروپ تھا یہ قلیل تھا، اور وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ کثیر تھا۔ یعنی یہاں ویسے باقاعدہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی تعداد مثلا اتنی تھی اور ان کی تعداد اتنی تھی، لیکن اس جملے کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ قلیل تھے، لیکن عام حالات میں ان قلیلوں کا اس کثیر اور بہت ہی ٹرینڈ اور اپنے طرف سے مستحکم لشکر پر حاوی آنا آسان نہیں تھا، خصوصاً کہ یہ پہلے ان سے ماریں کھا کھا کے بھاگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نہیں، بہت ساری دفعہ انہوں نے مارے وہاں ان سے کھائی ہوئی تھیں، تو پھر بھی فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ،
اب جو صورتحال بنی ہے تو انہوں نے ان کو دھنسا دیا ہے پیچھے، یعنی دھنسانے کا مطلب یہ ہے، یہ ہاضمہ کا مطلب ہوتا ہے دھنسا دینا، جیسے آپ کسی چیز پر سخت چیز مارتے ہیں تو وہ پیچھے دھنس جاتی ہے، تو ان کو دھنسا دیا، یعنی یہ ہے کہ دھنسانے میں دو عمل ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز پس کر رہ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اپنی جگہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو وہ لشکر ایک تو یہ ہے کہ وہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جگہ بھی چھوڑ گیا اور پیچھے چلے گئے، انہوں نے وہ ایریا خالی کر دیا اور بھاگ گئے۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہاں دیکھیں کہ جناب داؤد کا ذکر ہے اور بالکل کوئی اس کے آگے پیچھے کوئی عنوان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جناب داؤد ابھی تک خدا کی طرف سے کسی عنوان کے حامل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل ایک عام سا انسان ہے، عام سا انسان، بلکہ جیسے بتایا گیا اور جیسے بعد میں ان کی عمر جاری رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے تھے اس وقت، یہی 14-15 سال، بہت ہوا 17 سال کے 17 اور 18 اس طرح سال کے لڑکے تھے، انہوں نے وہ بھی اس وقت چل پڑے تھے ساتھ، جیسے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کو ساتھ لے آنے کے لیے کوئی وجہ اسے نظر نہیں آتی تھی، یعنی وہ تو جنگجو ہی نہیں تھے، بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنے کودنے کے لیے ادھر ہی رکھنا تھا، لیکن وہ ساتھ اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے ساتھ چل پڑے، اور انہوں نے اور تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا سوائے ایک غلیل کے کہ جس میں ایک چھوٹا سا کنکر رکھ کے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے یا اپنے بھیڑ بکریوں کو چرانے میں اس سے مدد لیتے تھے۔ تو اس غلیل کو لے کر آئے اور انہوں نے اپنا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی غلیل میں وہ اپنا گٹا رکھا اور اس کو ڈائریکٹ اس کے سر کا نشانہ لیا جو اس جالوت کے ماتھے میں جا لگا، اور سر اور ماتھے میں سخت چوٹ لگے تو یہ اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی مر بھی سکتا ہے، خصوصاً بعض ایریاز سر کے ہیں جہاں چوٹ لگنے سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسے بھی تھا، اوپر سے اللہ نے بھی آرڈر دیا ہوا تھا کہ جیسے ہی کنکر اس کے سر کے ساتھ لگے تو بس اس کا فاتحہ پڑھ دینا ہے۔ ہاں، فرشتوں کو آرڈر پہلے سے ملے ہوئے تھے، وہ ہاں جیسے ہی لگا تو وہ گر گیا اور مر گیا۔ یہاں اللہ نے مختصر انداز میں یہ بات کی ہے کہ بھائی جنگ کا یہ حصہ تھا۔ یہ ذکر کیوں کیا؟ ویسے صرف یہ کہہ دیتے کہ فہزموہم، وہ بھی شکست ان کو انہوں نے دے دی تو کافی تھا، لیکن جنگ کا جو پانسا پلٹانے والا عمل تھا وہ یہی تھا، اس لیے خدا کریم نے داستان میں اس کو شامل کیا ہے کہ جالوت کا قتل ہونا جو ہے وہ بڑا مہم عنصر ہے اس شکست میں جو ان کو ملی۔ یعنی خدا کریم ٹوٹلی بالکل ایسے معجزانہ سلسلہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ بس ہم نے ان کو شکست دلوا دی، یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ فہزموہم نسبت انہی کی طرف جا رہی ہے، یعنی انہوں نے شکست دی لیکن بإذن اللہ دی۔ پس کچھ حالات یعنی ایسے پیدا ہوئے کہ جو ظاہر طور پر بھی ان کا شکست کا باعث بنے۔ اس میں سے کیا تھا کہ جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ایک ظاہری حالت بھی بن گئی ان کی شکست کی کہ اس کے زمین پر گرنے سے ساری فوج کے حوصلے ہی ٹوٹ گئے، ان کی جو کمان کی لین تھی وہ غیر مترتب ہو گئی، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ ہار گئے اور بھاگ گئے۔ جناب داؤد کون ہے؟
یہ تو اتنے تک تو ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کے بعد جو خدا کریم نے جناب داؤد کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، یہ ہماری اس داستان کا آخری یا مرکزی اور یعنی جو اس کا بلندی کا زینہ ہے، آخری زینہ ہے، وہ یہی کہ اس بندے خدا کو جو کہ ایک عام انسان تھا، ہو سکتا ہے اتنا کوئی بہت ابھی عمر ہی نہیں گزری تھی کہ ہم اس کے عمل کو دیکھ سکیں یا اس کی زندگی کے کہ بھائی اس کتنا متقی تھا، کتنا دیندار تھا، کتنا کیسے تھا۔ اصلاً ایسا نہیں تھا، بالکل ایک سادہ انسان، اور ابھی عمر بھی ابتدائی۔ تو اب جب اس نے یہ کارنامہ کیا تو خدا کریم نے انعامات کی بارش کر دی اور کامیابی کے وہ زینے طے کرا دیے جناب داؤد سے کہ جو نہ ان سے پہلے کسی نبی کو حاصل ہوئے نہ ان کے بعد کسی نبی کو حاصل ہوئے۔ البتہ بعض سلسلے ان کے جناب سلیمان جو ان کے بیٹے تھے ان کو بطور وراثت ووارث سلیمان و داؤد، وہ وراثت میں ان کو ملے، لیکن ابتدا کدھر سے ہوئی؟ جناب داؤد سے۔ یہاں اس آیت میں کچھ حصہ ہے اور کچھ میں دوسری آیات سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب داؤد کو کیا کچھ اللہ نے دیا۔ یہاں جو فرمایا وَأَتَاهُ اللَّهُ، یعنی اسی ترتیب میں جب انہوں نے یہ کام کر لیا یعنی ایک شخص کا عمل، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس نے اپنی قوم کو غلبہ دلوایا، فتح دلوائی، اور اخلاص اس میں اتنا ہے کہ خدا کریم نے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ عام کام نہیں ہے جو خدا کریم، یہ عام طور پر خدا کریم اس طرح کے کام نہیں کرتا ہے، لیکن جناب داؤد کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں۔ وَعَطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، نمبر ایک اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب داؤد کا یہ کارنامہ سب اتنے خوش ہوئے حتیٰ جناب طالوت بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ ایک کمانڈر کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک سپاہی پوری جنگ کا جو ہے وہ پانسا پلٹ دے اپنے عمل سے۔ تو جناب طالوت بھی اس کے حامی ہوئے، سب نے مل کر ان کو کندھے پہ اٹھایا اور سب نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ۔ پیچھے سے طے شدہ عمل تو خدا کی طرف سے تھا، تو خدا کریم فرمایا وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہی دی۔ سب نے مان لیا کہ آج کے بعد، آج سے آپ ہمارے بادشاہ، یعنی ہیرو بن گئے نا۔ اللہ نے ملک دیا اور کیا دیا؟ والحکمہ، عقل مندی، یہ بہت بڑی بھی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ نہیں کہ اب ملک مل گئے، بادشاہی مل گئی، تو عام طور پر بادشاہ پرانے زمانے میں جو ہوتے تھے ان میں سے سمجھدار بھی ہوتے تھے کچھ، بہت ہی عقل مند بھی کچھ ہوتے تھے، لیکن ویسے چونکہ بادشاہی کسی میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی بلکہ وراثت کی بنیاد پر بادشاہیاں چلتی تھیں، تو کبھی کبھی ایسے بادشاہ بھی آ جاتے تھے کہ بس جس کی وجہ سے ہمارے پنجابی زبان میں ایک جملہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو اس طرح یہ بادشاہی کر رہے ہیں آپ، مطلب ہے کہ جھلی مار رہے ہیں، ہاں آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ کہا تو اچھے الفاظ میں جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بادشاہی کر رہے ہیں، ہاں یعنی شہنشاہانہ حکم دے رہے ہیں، سوچ سمجھ تو بالکل رہے ہی نہیں ہے، ہاں نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے، بس حکم دے رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، بادشاہی کر دے پہ ہو۔
یہ بادشاہی کا لفظ اسی وجہ سے، لیکن یہاں خدا کریم فرمایا کہ یہ جو داؤد کو بادشاہی دی گئی اور ملک دیا گیا یہ اس طرح کا نہیں ہے، والحکمہ، حکمت بھی دی گئی، سمجھ بھی دی گئی، عقل مندی بھی ساتھ جوڑ دی گئی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، اور اللہ نے ان کو وہ علم دیا جو انہوں نے چاہا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی چیز ہے۔ اصلاً یہ کسی کو بھی اس طرح کی خدا کریم نے اتنی کھل نہیں دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، سارا تو دیا ہی نہیں ہے نا، خدا کریم کے الفاظ بھی دیکھیں۔ وَعَلَّمَهُ، اور تعلیم دی، علم دے دیا جناب داؤد کو، مما کچھ اس میں سے، یشاء، جو انہوں نے چاہا۔ یہ آپ چاہیں کہ مثلا آپ کو آسمانوں کا علم ہو جائے، آپ کو زمین کا علم، آپ کو پرندگان کی زبانوں کا علم ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کو ہواؤں کی ترتیب سمجھ آئے، آپ کو ہواؤں کی چلنے اور ان کے کنٹرول کا علم آ جائے، بسم اللہ۔ آپ چاہیں کہ پہاڑ کیسے بولیں گے، بسم اللہ، انتقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ہر چیز کو نطق دے سکتا ہے۔ پہاڑ بھی اس کے ساتھ، جناب داؤد کے ساتھ، ابھی میں پڑھتا ہوں آیات، پہاڑوں کو حکم تھا کہ جناب داؤد کے ساتھ آپ بھی آواز میں آواز ملائیں۔ وہ حمد خدا کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کریں، حمد خدا کریں۔ پرندوں کو بھی، یہ آیات کچھ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا جناب داؤد کو پہچانیں کہ کیا کچھ ملا ہے اس بندے کو۔ اچھا، یہ سورت نمبر 21 میں آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، اب اس طرح سورت کا نام نہیں ہے لکھا ہوا اس لیے میں نہیں پڑھ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ جبال کو جناب داؤد کے اختیار میں دے دیا، پہاڑ ایک بندے کے اختیار میں، ہاں بھائی پہاڑ نمبر 5 چل جا کے فلاں جگہ کھڑے ہو جا، یا یہ ہے کہ یہ کام کر، چشمے جاری کر دے، اپنے اندر جو چیزیں موجود ہیں، کانے موجود ہیں وہ باہر نکال دے، جو معدنیات موجود ہیں ان کو نکال دے، یا پتہ نہیں اور کیا، ہماری سمجھ میں تو یہ کچھ آتا ہے، لیکن اور کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، وہ بھی تسبیح کرتے تھے، یعنی جبال بھی جناب داؤد کے پیچھے جیسے جماعت میں کوئی نماز پڑھتا ہے اس طرح وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح رب کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی ان کے اختیار میں تھے اور ساتھ ہی وہ تسبیح بھی کرتے تھے۔ آگے ایک اور آیت میں ہے، یہ ہے سورت نمبر 30 میں آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے جناب داؤد کو فضل سے نوازا۔ کیا فضل تھا وہ وضاحت نہیں کی ہے، لیکن آگے جملہ کہہ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا جبالو اوّبی مَعَہُ، اے پہاڑو، اللہ نے پہاڑوں کو خطاب کیا ہے، اے پہاڑو، یا جبالو، جتنے اے پہاڑو،
اوے بھی معہو، اس کے ساتھ مل کر تسبیح کریں، اس کے ساتھ آواز، اپنی آواز اس کے ساتھ ملائیں۔ اوے بھی یعنی اپنی آواز کو ملائیں اس کے ساتھ۔ والطیر، اور اے پرندگان آپ بھی، خدا کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جناب داؤد کے لیے آپ مسخر ہو جائیں، آپ کا حکمران وہ ہے۔ آگے آیت نمبر 13 ہے، سورت 34 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 میں ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور۔ یہ جناب سلیمان کے بارے میں ہے یہ کہ یعملون لہ، اس کے لیے مزدوری کرتے تھے۔ یعملو کو آپ کو معنی میں فرق بتایا تھا نا، فعلہ اور عاملہ اور کسبہ، اور یہ ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ عاملہ ہوتا ہے جب کسی کے نیچے کام کیا جائے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کام کرتا ہے تو وہ عمل ہوتا ہے۔ تو یعملون لہ، جناب سلیمان کے سامنے کام کرتے تھے سارے جن، اور بناتے تھے پھر مختلف قسم کی چیزیں جو یہاں ذکر ہیں۔ جناب نبی کو، ہمارے نبی ختمی مرتبت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ آپ کے آس پاس میں باتیں کرتے ہیں نا، ان پہ صبر کریں۔ اچھا، کوئی مثال کس قسم کا صبر کروں؟ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد کا معنی ہے کہ آپ کے لیے جناب داؤد مثال ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یہ وَاذْكُرْ کا لفظ تو اللہ اپنے لیے کہتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جناب داؤد کو کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نبی کو، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد۔ جناب داؤد کو یہاں اس کے بعد پھر کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، جیسے ابھی اس آیت میں صرف کہا تھا نا قاتل داؤد جالوت، صرف نام لیا، کچھ بھی یہاں نہیں کہہ رہے ہیں۔ باقی آیات میں بھی اکیلا ایسے ذکر نہیں کرتے، کہتے ذل عید، ذل عید یعنی وہ طاقتوں والا، طاقتوں والا۔ کتنی طاقتیں تھیں ان کی، یعنی کوئی حد و حساب ہی نہیں تھا۔ ذل عید، وہ صاحب طاقت ہا، یعنی عید جمع ہے یاد کی، عیدی تھا، عید بنا دیا ہے ذا کی وجہ سے، ذل عیدی تھا عید بن گیا۔ ذل عید، وہ ہاتھوں والا، ہاتھوں سے مراد قوت والا، وہ قوتوں والا بندہ۔ کتنی قوتیں تھیں۔ تو یہ نبی کو کیوں کہا جائے گا صبر کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اس لیے کہ وہ صابرین کی لسٹ میں ہی شامل تھے۔ جناب داؤد ان اللہ مع الصابرین، وہ اس لسٹ میں شامل تھے۔ وہ یقیناً ان بندوں میں ہوگا جنہوں نے طالوت کی، جناب طالوت کی فرمان روائی کو پہلے سے ہی ایمان سے مانا ہوگا، پھر ساتھ چلے ہوں گے، پھر جو جو انہوں نے حکم دیے ہوں گے بالکل اس کے مطابق چلے ہوں گے، اور صبر کے تمام پہلو پورے کر کے آئے ہوں گے۔ خدا کریم یہاں صبر کا جب درس دے رہا ہے جناب نبی کو، اصبر علی ما یقولون، ان کے باتوں سے آپ گھبرائیں نہیں، صبر کریں۔ اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْعَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ طاقتوں والا انسان کیا تھا اے اللہ، اس کی خصوصیت یہ تو چلے ان کی وہ تھیں جو ان کے پاس جو آپ نے دی طاقتیں، تو ان کا اپنا کارنامہ کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، کیسے وہ اتنے صابر بن گئے، آخر صبر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔
چلیں صبر حاصل ہوا، صبر کیا، صبر کے بعد آپ نے اس کو ذل عید بنا دیا، پہاڑوں کو ساتھ کر دیا، پرندوں کو ساتھ کر دیا، جنوں کو ان کا تابع کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے حوالے سلسلے سارے کر دیے، جو انہوں نے چاہا اس میں سے ان کو علم دے دیا، جتنا بھی چاہا کچھ حصہ علم کا ان کو دے دیا۔ تو یہ اتنا کیا مسئلہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں جو اصلی چیز ہے انہو اواب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری چوکھٹ پہ ہی رہتے تھے، ماتھا اپنا ہماری چوکھٹ پہ ہی ٹیکتے رہتے تھے۔ اواب بروزن غفار فعال، یہ وزن یہ لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ وہ کام مسلسل کرتا ہے، جیسے قصاب ہے یعنی مسلسل وہ اپنا کام قصابی والا کرتا ہے، خباز ہے اس کا مطلب ہے وہ روٹیاں پکانے کا کام مسلسل کرتا ہے، کفار ہے اس کا مطلب ہے ناشکری کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، کرتا رہتا ہے ہر بات میں ناشکری، وہ کفار۔ غفار ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلسل غفران دیتا ہے، غفران دیتا ہے، پھر غفران دیتا ہے، پھر غفران دیتا ہے، پھر معاف کرتا ہے، پھر کمزوریاں دور کرتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے۔ یہاں کیا کہا ہے انہو اواب، ایسے نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے جی کم ہو گئے اور چلو اپنی موجیں کرو، نہیں، پھر آتا ہے بار بار اللہ کے چوکھٹ پہ اپنے ماتھے کو جو ہے وہ گھساتا ہے۔ یہ چیز، یہ درس ہیں، یہ چیزیں بہت مہم ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ذلت و خواری ہم نے لے رکھی ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، اور کتنے آپ آپس میں اپنی زندگی میں تجربے کریں، دیکھیں، بالکل نہتھے لوگ جو ہے وہ کہاں صرف انہی چیزوں سے، یعنی وہ توکل ان کا اتنا ہے، انہوں نے اتنا دھیان کیا ہوا ہے، یعنی وہ چھوڑ دیا ہے دنیا کے کاموں کو، اس بات کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے۔ پہلا یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ بہت چالاک ہیں یا بہت محنت کر رہے ہیں یا بہت اس قسم، اصلاً ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلی جو آخری بات جناب داؤد کے بارے میں، خدا کریم نے جناب داؤد کو واحد آدمی کو باقاعدہ خلیفہ ہونے کا عنوان دیا، اور کسی کے بارے میں یہ جملہ یہ لفظ نہیں بولا۔ ایک خدا کریم نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں، قرار دینے جا رہا ہوں، اور یہاں سورت نمبر 30 میں آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں یا داؤد، اللہ نے خطاب کیا جناب داؤد کو، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنا دیا ہے زمین پر۔ یعنی یہ باقاعدہ اعلان ان کا ایک کا ہی ہوا ہے، اور کسی کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا قرآن میں، کسی کی خلافت کا بھی۔ باقی سارے امکانات ہیں باقی سب کے، جناب داؤد بھی ایک زمانے تک خلیفہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب وہ اواب ہونے کی صفت جاری رکھی، یعنی نہ یہ کہ بس وہ اس وقت تک وہ اواب تھے جب پہلے، بعد میں اس سے بھی زیادہ وہ شاید کیا بن گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خدا کے بندے بن گئے۔ عبدنا، اللہ نے ان کو عنوان دیا ہے، ہاں، وذکر عبدنا داؤد، عبدنا کا لقب ان کو خدا کریم نے دے دیا، یعنی جس کو خدا خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو پھر
باقی کیا کسر رہ جاتی ہے؟ مثلاً انتہا درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ خلیفے کا کام کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق۔ یہ بڑی اور طرح کی بات ہے، ابھی اس کو یہاں چھیڑتا نہیں ہوں کہ بالحق کہا ہے، بالعدل نہیں کہا ہے۔ حالانکہ حکم عام طور پر ہم انسانوں کو یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ حکم کریں، قضاوت کریں بالعدل۔ اس جناب داؤد کو کہا جا رہا ہے بالحق، اور خدا کریم جو خود عدالت کرے گا وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی جو حکم کرے گا خدا کریم آخرت میں، ہمارا آخرت میں فیصلے بالحق ہونے ہیں، بالعدل نہیں ہونے۔ بالعدل ابھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، مختصراً ذکر کرتا ہوں یہاں تاکہ آپ کے ذہنوں میں سوال باقی نہ رہ جائے۔ بالعدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر گواہ دوسرا لے آئے چاہے جھوٹے ہیں تو آپ ان گواہوں کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ آپ حکم کر دیں، آپ کو شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ انہی گواہوں کے مطابق حکم کر دیں۔ قصور بھی نہیں ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا، دوسری طرف کو بھی فیصلہ ماننا ہوگا، پھر اس کا بعد میں اللہ دیکھ لے گا آخرت میں کہ کیا ہوا۔ بالحق کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو چیز ہے، مثلاً گواہ قائم ہے کہ یہ چور ہے لیکن حقیقت میں وہ چور نہیں ہے، تو بالحق کا فیصلہ یہ ہے کہ کیا فیصلہ کیا جائے کہ یہ چور نہیں ہے، لیکن بالعدل کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس گواہی قائم ہو گئی ہے، آپ کے پاس سامنے جو بینہ ہے، جو ضروری کاغذات ہیں، جو ضروری وہ شہادتیں پوری ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے تاریخ اسلامی میں بڑے بڑے معتبر حکمران تھے، وہ مان جاتے تھے عدل کا فیصلہ، اس لیے کہ ان کے خلاف گواہیاں ہو جاتی تھیں اور پھر کیا ہے، ان کو وہ مان لیتے تھے بھائی عدل کے مطابق، چاہے حق کے مطابق نہیں ہوتا تھا، 100% پتہ تھا کہ بھائی نہیں ہے، یہ وہ چیز میری دوسرے کے پاس ہے، لیکن چونکہ گواہی نہیں ہے میرے پاس، وہ گواہ لے آیا ہے چاہے جھوٹ کے بھی ہوں، قاضی کا حق بنتا ہے کہ اسی کے حق میں فیصلہ کرے، عدل یہی ہے یہاں، لیکن یہ بالحق نہیں ہے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مثلاً تقسیم ہے زمین کی، اس میں سے ایک بندے کے ہیں مثال کے طور پر تھوڑا سا حصہ زمین کا اس کا ہے ایک بڑی بلڈنگ میں، اور باقی 90% بلڈنگ کی دوسرے کی ہے، 10% ہے اس کی۔ ہاں، یہاں عادل کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے حق کو بھی محفوظ رکھا جائے، اس کے حق کو بھی محفوظ رکھا جائے، یعنی وہ 10% والا بیچنا نہیں چاہتا ہے، 90% والا مجبور، وہ کہتا ہے میں نے بیچنی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیچنی۔ یہاں عادل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ بھائی اسی طرح ہی ہوگا، بس ٹھیک ہے جی، دونوں کا جی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، وہ اپنے نہیں بیچنا چاہتا ہے، یہ بیچنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ حق کے خلاف ہے، اس لیے کہ حق اس 90% والے کا بھی حق مارا جا رہا ہے، اس کے حق کے دھیان کرنے کے لیے اس کا حق 90% والے کا ضائع ہو رہا ہے۔ وہ اس کو مثلاً گرا کر بنانا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے یا دینا چاہتا ہے یا پتہ نہیں، وہ اس سے استفادہ، بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے وہ نقصان میں جا رہا ہے، لیکن اس کے 10% کے حصے کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا 10% ہے۔ یہاں بڑے مشکل قسم کی صورتحال ہے، یہاں عادل کے مطابق ٹھیک ہے جی 10 وہ اس کا حصہ ہے،
نہیں بیچنا چاہتا ہے تو آپ بیچ لیں، 90% بیچ دیں آپ۔ 90% وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نہیں، یہ 10% کسی اور کے ہم نہیں لیتے، بیچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنی جگہ ایسے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، ایک چھوٹا حصہ کسی کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے حصے کی وجہ سے اس بندے کے بہت بڑی بڑی جو سلسلے ہیں وہ رکے ہوئے، صرف اس کی چھوٹے سے حصے کی وجہ۔ جیسے کہ مثلا ابھی ہسپتال بن رہا ہے، بہت بڑا کوئی عوام کے لیے کام ہو رہا ہے، ایک بندہ ہے چھوٹا سا پلاٹ اس کا ہے، وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں بیچنا میں نے۔ یہاں عدل کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ بھائی نہیں، اس کا ہے، نہیں بیچنا چاہتے، کیا کریں، نہیں بیچنا چاہتے۔ ایک عوامی پروجیکٹ جو کہ لاکھوں انسانوں کو فائدہ دے سکتا ہے، وہ رکا ہوا ہے کہ یہ بندہ اپنا پلاٹ کیا کرتا ہے، بیچنا نہیں چاہتا۔ یہاں عدل تو یہی ہے، لیکن حق، جب حق کا فیصلہ ہو تو حق میں پھر وہ مثلا ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا حق مارا جا رہا ہے، یہ اس ایک بندے کے حق کے مقابلے میں لاکھوں لوگوں کا حق جو ہے وہ یقیناً برتری رکھتا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ حق اور عدل کو احتمالاً انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور بھی بہت مثالیں، بس حق ہمیں حکم عادل کا ہے۔ خدا کریم نے عام انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ عادل، اس لیے کہ حق نہیں کر سکتے کہ معلومات نہیں ہے، حق وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ساری معلومات ہوں، حق صرف وہی کر سکتا ہے، اور یہ حق خدا کریم آخرت میں کرے گا، فیصلے بالحق ہوں گے۔ قرآن کی آیات میں ہے کہ اللہ کے فیصلے ادھر کیا ہوں گے؟ بالحق ہوں گے۔ وہاں یہ طریقہ کار جو ہمیں کہا گیا، ہمیں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہماری معلومات نہیں ہے، ہم اگر اس کے سوا کریں تو نقصان ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فیصلے بالعدل کریں۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے قریب تر ہے۔ ہوا تقوی بھی تو کہہ سکتے تھے خدا کریم، لیکن ہوا تقوی نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہوا اقرب للتقوی۔ قریب تر ہے، یعنی ممکن ہے زیادہ تر فیصلے عدل والے بھی وہی ہوں جو حق بنتا ہے، ہو سکتا ہے نا کہ عدل کے فیصلے بھی کیا ہوں؟ وہی ہوں جو حق بنتا ہے، لیکن یہاں درمیان میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوں گے جو عدل کے مطابق تو ہوں گے لیکن حق کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہاں خدا کریم جناب داؤد کو وہ جو اس آیت میں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ یہ خود جناب داؤد کو یہ رتبہ مرتبہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ فیصلے بالحق کریں۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیں تاکہ آپ کے لیے یہ حق اور عدل کا مسئلہ بہت کلیئر تر ہو جائے۔ جناب موسیٰ اور اس بندے خدا کی داستان جو ان کے استاد تھے۔ جناب موسیٰ عدل کے مطابق سوچ رہے تھے، جناب خضر یا وہ بندے خدا جو ان کے استاد تھے وہ حق کے مطابق سوچ رہے تھے۔ ان کو حق کا علم تھا، ان کو حق پتہ تھا، جو حقیقت تھی ان کے سامنے تھی، وہ حق کے مطابق فیصلے کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ اپنے علم اور اپنے عدل کے مطابق فیصلے سوچ رہے تھے۔ وہی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ دونوں بندگان خدا ہیں، دونوں اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن ایک کو حق کا پتہ ہے، ایک کو حق کا نہیں، عدل کا پتہ ہے۔ یہاں جناب داؤد کو اس آیت میں جو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض
فاحکم بین الناس بالحق۔ آگے سمجھ انشاءاللہ۔ یہ تھے جناب داؤد جو اس مرتبے کے پہنچے جو ابھی ہم نے جناب داؤد کے بارے میں مختلف آیات سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ جو داستان شروع ہوئی تھی، وہ جو مقصد پانے کے لیے وہ بندہ چلا تھا اور تمام مراحل کو خوش اسلوبی سے اور جذبے کے ساتھ اور اوابیت اللہ کے ساتھ انجام دیا، تو اب ان کو خدا نے اس درجے پہ پہنچایا۔ یہ بہت بڑی صفات ہیں یہ جو ذکر کی ہیں، سب ناقابل یقین جن کو کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔